بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں I-CET اکیڈمی کے فلور سے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ 14 اگست کی مناسبت سے ایک انتہائی شاندار تقریر لے کے، اردو تقریر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے یوٹیوب کے اوپر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو اب چلتے ہیں تقریر کی طرف۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب کے بنگال کے جوان چل پڑے، سندھی بلوچی سرحدی پٹھان چل پڑے، گھر بار چھوڑ بے سر و سامان چل پڑے، ساتھ اپنے مہاجر لیے قرآن چل پڑے۔ قائد ملت بھی چلے ہونے کو قربان، کیونکہ یہ تھا قائد اعظم کا پاکستان۔ صاحب صدر ایک جذبہ جنوں جس کی تپش کو اپنے سینوں میں محسوس کرتے اور کبھی ہمت نہ ہارتے ہوئے، ایک ایسی جستجو جو کرنے کے بعد آسمان کی بلندیوں کو چھونے کا من کرتا ہو۔ آج سے تقریباً 75 سال پہلے کا یہ وہ واقعہ ہے جس کو بیان کرنے کی سکت اگرچہ میں خود میں محسوس نہیں کرتا، پھر بھی اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو الفاظ کی مالا میں پرو کے ایک بہت معمولی سی کاوش کو اپنے اظہار کا ذریعہ بنانے کی کوشش کروں گا۔ واقعہ اتنا عظیم کہ جو تاریخ انسانی نے کبھی نہ رقم کیا ہو، جذبہ اتنا بے لوث کہ جس کے سامنے دو عالم کی ہر مخلوق بے بس نظر آئے، اور مقصد اتنا عظیم کہ جس کے لیے اس کائنات میں لفظ انسان کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ ایک جملہ لے کے رہیں گے پاکستان ہر کسی کی زبان پر ایسا جاری ہوا کہ بظاہر ایک انہونی سی بات نہ صرف رونما ہوئی بلکہ پوری دنیا نے اس کو تسلیم بھی کیا۔ چلو کہ توڑ کے رکھ دیں ستم کی زنجیریں، چلو کہ توڑ کے رکھ دیں ستم کی زنجیریں، حسین خواب کے منظر سبھی امر کر دیں۔ برِ صغیر کے وہ تمام مسلمان جو ذہنی طور پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جا چکے تھے، ایک نئے ولولے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے نہ ہی تیز و تند طوفانوں کو دیکھا اور نہ ہی بپھرتے سیلابوں کو، بلکہ اپنی ایک الگ ریاست خداداد کے لیے ہر طرح کی جانی و مالی قربانی پیش کی۔ ایک معصوم بچے سے لے کے ایک بزرگ تک ہر گھر کی ایک اپنی داستان تھی، جو قائد اعظم کی ایک پکار پر لبیک بول اٹھے اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے پورا خطہ گونج اٹھا۔ وہ لے کے حوصلہ و عزم بے پناہ چلے، وہ لے کے حوصلہ و عزم بے پناہ چلے، جو لوگ ہنستے ہوئے سوئے قتل گاہ چلے۔ غریب نکلے رزق خاں تو اہل دل نے کہا، کرو سلام کے ہمت کے بادشاہ چلے۔ 14 اگست 1947 یعنی آزادی، جس کا مطلب وہی سمجھتا ہے جو اس سے پہلے کی تاریکی میں جیا ہو۔ کائنات کی ایک ایسی نعمت جس کے حصول کے لیے غیر معمولی تحریک چلی، اور وہ روشن صبح طلوع ہوئی جب پاکستان معرض وجود میں آیا۔ یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ پاکستان کی آزادی محض ایک قوم کی ایک الگ وطن کے لیے جد و جہد ہی نہیں، بلکہ اس تحریک میں اور بھی بے پناہ رنگ شامل ہیں۔ مثلاً اتنی بڑی ہجرت دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، جب لاکھوں لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک صرف اپنی آزادی کے لیے چل پڑے۔ یوں لفظ ہجرت کا مطلب بھی واضح ہوا۔ ایک اور لفظ قربانی بھی اسی سے عبارت ہوا، جب لاکھوں لوگوں نے اپنے بسے ہوئے گھروں کو چھوڑا اور نئے گھر بسانے چلے، جب انہوں نے اپنے کاروبار چھوڑے اور اپنے پیارے، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست سب کو یا تو چھوڑ دیا یا پھر ایک لفظ پاکستان پر قربان کر دیا۔ جس کو طوفان سے الجھنے کی ہو عادت محسن، جس کو طوفان سے الجھنے کی ہو عادت محسن، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی پرعزم اور ولولہ انگیز قیادت میں جب ایک ارادہ کر لیا تو پھر صرف قدم بڑھائے، تبصرے نہیں کیے، صرف احترام کیا، تنقید نہیں کی۔ غلامی کی تاریک رات بالآخر اپنے اختتام کو پہنچی
اور برصغیر کی سرزمین پر ایک الگ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی۔ آزادی کا سورج طلوع ہوا تو جیسے گلشن میں بہار آ گئی، پرندے چہک اٹھے، پھول مہک اٹھے۔ کشمیر سے کراچی تک ہر چہرہ پر رونق ہو گیا، مساجد آباد ہو گئیں، اور اس خطے میں تاریخ جس قوم کو اقلیت لکھتی تھی، اس زندہ قوم نے اکثریت کا درجہ پا لیا۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پاک وطن کو سدا سلامت رکھے اور یہ خطہ سدا پھلے پھولے، روز قیامت تک اس خطے پر ہمیشہ پائندگی اور تابندگی کے حسی سائے رہیں، آمین۔ واللہ کہ یہ ملک خدا داد رہے گا، واللہ کہ یہ ملک خدا داد رہے گا، آزاد تھا، آزاد ہے، آزاد رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ۔ سب کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک۔